نعت پڑھتا ہے تو اس کے دل اور دماغ پر جو اثر ہوتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شاعر چٹکی بھر شہد سے سمندر کے سارے کھارے پانی کو میٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت اچھی آپ کی سماعتیں ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ ہونٹوں سے بھی نواز رہے ہیں اور نوٹوں سے بھی نواز رہے ہیں۔ خیر یہ آپ کی محبتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے آپ کے حوصلے کو دیکھ کر میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ گھر میں جو پرچم عباس سجا لیتے ہیں، اب کیا آپ لوگ محبت سے بول دیتے ہیں؟ گھر میں جو پرچم عباس سجا لیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں، اور جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی ہم اگربتی جلا دیتے ہیں۔ جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی ہم اگربتی جلا دیتے ہیں، اتنے پیسوں کی ہم اگربتی جلا دیتے ہیں۔ بہت اچھا آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ لکھنؤ شہر کے اندر ایک مشاعرے میں ایک مصرع دیا گیا، مصرع دیا گیا کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ اگر شعر اچھا لگے تو محبت سے نوازیں اور محبت سے بولتے رہے سبحان اللہ، ورنہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مصرع کیا ہے؟ لکھنؤ شہر میں مصرع دیا گیا مشاعرے میں، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ تو اسی مشاعرے میں ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے اس پر گرے لگائی۔ مصرع پہلے ایک بار اور سن لیں، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ شاعر کھڑا ہوا اور اٹھ کر کے بولا کہ ہوتی ہے جب آزان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ ہوتی ہے جب آزان تو کچھ دیر کے لیے، ہوتی ہے جب آزان قربانی کے تو نہیں ہے، ہاں ہوتی ہے جب آزان۔ کبھی کبھی انعام یہ ان پھولوں سے ڈر لگتا ہے، ہاں کہ ہوتی ہے جب آزان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں، اور خون میں تیرے جفا ہے وفا ہے کیا ہے۔ نیند آ رہی ہے چچا، نیند آ رہی ہے؟ ہاں ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ اچھا ایک کام کریں، ذرا ادھر کے لوگ خاموش ہیں، ذرا ادھر کا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دو تین ہاتھ نیچے ہیں یہ بھی اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، بالکل فل بیٹری یہاں پر، بالکل فل چارج ہے۔ ذرا آپ لوگ ہاتھوں کو نیچے رکھیں، ذرا ادھر والے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں ادھر فل تیاری ہے، ادھر جنت میں جانے کی تیاری ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر سنے کہ خون میں تیرے جفا ہے وفا ہے کیا ہے، کیا ہے، اور ہاتھ میں تیرے زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے یا کوئی دوا ہے کیا ہے۔ ہاتھ میں تیرے، مولانا ناظم صاحب امام علماء ممبر نور کی زینت الحمدللہ دعاؤں سے نوازے گا۔ ہاتھ میں تیرے زہر ہے یا کوئی دوا ہے، دوا ہے کیا ہے، اور اپنی تعداد پر اتنا اترا رہے ہو، اپنی تعداد پر اتنا اترا رہے ہو تو ارے 313 کی تاریخ پتا ہے کیا ہے، اپنی تعداد پر اتنا اترا رہے ہو تم، 313 کی تاریخ پتا ہے کیا ہے۔ اب آئیے ملک ہندوستان کا وہ عظیم و شان شاعر، تمام تر مشاعروں کو نو کی زبان سے کامیاب کر دینے والا لہجہ، آج پورے ملک ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا ملک ہندوستان کا وہ عظیم و شان شاعر، شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ جناب عاقل رضا مراد آبادی کو تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر یہی شاعر کلکتہ میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسی حبیب ہاشمی کلکتوی کہا جاتا ہے۔ یہی لہجہ اگر بنارس میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے عکس بنارسی کہا جاتا ہے۔ یہی شاعر اگر امروہہ میں پیدا ہوا ہوتا ہے
تو اسے عبدالرؤف امروہی بھی کہا جاتا ہے۔ یہی لہجہ اگر لکھنؤ میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے آرزو لکھنوی کہا جاتا ہے، لیکن اگر اسی پیکر نے، اگر اسی آواز نے، اگر اسی ترنم نے، اگر اسی لہجے نے شہر مراد آباد میں جنم لے لیا ہے تو لوگ اسے کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن آج پوری دنیا شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ پیکر ترنم جناب عاقل رضا مراد آبادی کے نام سے خود بخود جانے لگتی ہے۔ آئیے وہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا پورا مجمع ان کا استقبال بلند آواز سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے خاموش جی رہے تھے تکلم ٹپک پڑے، جنبش لبوں کو ہو تو تکلم ٹپک پڑے۔ اور عاقل رضا وہ شاعر ہے جو لکھ کر نبی کی نعت اگر کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے۔